بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ ہی کے دن جاہلیت میں کعبے پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان فرض کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اب جب جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ڈال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے نہ جہالت کی باتیں کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کے خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی اندر جانے نہ پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کر دو، اور اگر ابر ہو تو اندازے سے کام کرو، یعنی 30 روزے پورے کر لو۔ اور بعض نے لیث سے بیان کیا کہ مجھ سے عقیل اور یونس نے بیان کیا کہ رمضان کا چاند مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو، اس طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو، اور اگر ابر چھا جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعض ازواج کا روزہ دار ہونے کے باوجود بوسہ لیا کرتے تھے، پھر آپ ہنستے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رمضان میں فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام سے نہیں بلکہ اپنی ازواج کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ غسل جنابت روزہ دار فجر کے بعد کر سکتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات اس طرف مشرق سے آئے اور دن ادھر مغرب میں چلا جائے کہ سورج ڈوب جائے تو روزہ کے افطار کا وقت آ گیا ہے۔ مجھ سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی، یعنی تمہاری ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے۔ اس پر میں نے پوچھا، اور داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن بے روزہ رہنا صوم داؤدی ہے۔ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ایک دن بھی روزہ رکھا،
اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری تک کر دے گا۔